بعد ہائی کورٹ میں کہ سپریم کورٹ کے 4 معزز جج صاحبان کو بھی خط موصول ہوئے ہیں دھمکی امیز. اس میں جسٹس قاضی فائزیسا شامل ہیں, جسٹس امین الدین, جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں. پھر لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بھی خط موصول ہوئے ہیں. کس قدر تشویشناک صورتحال ہے یہ, کس طرح عدلیہ پھر آزادانہ طور پر فیصلے کر سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو آج آپ ساتھیوں نے بھی دیکھا کہ جج صاحبان نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا اندر, اور ڈی آئی جی آپریشنز کو جن کا نام بخاری ہیں ان کو بھی ان کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے سرزنش کی, اور یہ بات کہی کہ آپ لوگ اور پولیس فورس اسلام آباد کی صرف چوکیوں پہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. کوئی اس کا آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ابھی تک. وہ آؤٹ پٹ آ جانا چاہیے تھا, یا کوئی پاؤڈر وصول ہوا تو اس پہ انولوپس پہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ الٹرا وائلٹ لائٹ استعمال کر کے فنگر پرنٹ انالیسس کریں اس خط کی. اس پہ جن جن لوگوں نے ہاتھ لگایا اس کا پتہ لگ جاتا ہے. انویسٹیگیٹو سکلز ہوتی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمراز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں انویسٹیگیشن میں جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں. پر بات وہی آ جاتی ہے, اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس یا یہ پولیس محکمے جو ہیں یہ کرپٹ ترین محکمے بن چکے ہیں. یہاں پہ افسران ان کے جو ہیں وہ صرف اور صرف سفارشی پوزیشنز پہ ہیں, اور ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو زد و کوب کرنا, گھروں میں ریڈ کرنا. اور ان افسران کے خلاف بھی ایف آئی آرز ڈکیتی کی ہوئی ہیں, چور ہیں بیسکلی یہاں پہ, مطلب آپ یہ اس کا کر سکتے ہیں. اور ان کے خلاف جو آپ کا ڈی سی بھی ہے اس کے خلاف بھی سزا ہوئی ہے, اور جو آپ کا ایس ایس پی تھا اس کے خلاف بھی مطلب سزا ہوئی ہے. تو یہ تو حال ہے پولیس کا. تو ان سے کوئی اچھی توقع کرنا پولیس فورس کی, میرا خیال ہے یہ وہ کہتے ہیں بڑی ایک آپ سمجھیں کہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے. ان سے کوئی اچھائی کی آپ توقع نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ سفارشی زیادہ افسران یہاں پہ بیٹھے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, اہم بات یہ ہے کہ یہ پاؤڈر لانا یا یہ دھمکی آمیز چیز ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے امریکہ میں بھی ایسی چیز ہوئی تھی, ان کے مختلف کورٹس میں سسٹم میں وہاں پہ گئی تھیں یہ چیزیں, اور انہوں نے دنوں میں وہ کیس جو ہے وہ کریک کر لیا تھا, اور وہ چیز ابھی تک یہاں پہ نہیں ہوئی. یہ ایک دھمکی آمیز جو خطوط ملی ہیں جسٹس صاحبان کو, اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ جس وقت یہاں پہ ہم لوگ موجود بھی ہیں, یہاں کے 6 جسٹس صاحبان نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ان کے گھر میں ان کے بہنوئی کو, ان کے خاندان کے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا, ان کو دھمکی آمیز کیا, ان کو بلکہ ٹارچر کیا گیا. اور لوور جوڈیشری کے لوگوں کو, جج صاحبان کو بھی انہوں نے فائر کریکرز پھینکے, ان کو دھمکی آمیز خطوط بھی ملے, ان کو مختلف میسیجز ملے. اور وہ ان کیسز میں جہاں پہ قیدی نمبر 804 یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے, اور کسی چیز میں نہیں, صرف اور صرف ان جج صاحبان کو یا ان کیسز میں جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز تھے. اور یہ کون کر رہے تھے؟ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹوز کر رہے تھے. اس چیز کو پاکستان کی جو آپ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یہ چیز نہیں ملتی, پاکستان کی آئینی تاریخ میں, پولیٹیکل تاریخ میں چیز نہیں ملتی, اور اس نے ملک کی ریاست کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. کوئی یہ مطلب کوئی بھی عزت والا معاشرہ ہوتا تو اب تک دنیا الٹی ہو چکی تھی. بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے تقاضے جو قانون اور ریاست کے ہیں وہ بہت زیادہ گر چکے ہیں, اور امیجیٹلی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کی ہے ان کو کیفر کردار تک قانون کے مطابق پہنچانا سر, چاہیے. کل ہم نے خان صاحب کے سامنے سوال بھی رکھا یہ 6 ججز والا, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے ہی جاری ہے. سائفر کیس کی سزا ہو, عدت کیس کی ہو یا توشہ خانہ کیس کی, تمام تر ججز دباؤ میں تھے. اس کی آزاد منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے. تو آپ پارلیمان کے فلور پر یہ معاملہ کب اٹھائیں گے, کس زور و شور سے اٹھائیں گے, اور آخر میں یہ بتائیے گا آج سائفر کیس تقریباً منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ 1923 کے قوانین جو دشمنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ریاستی غداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے لیے استعمال کیے گئے. لیکن بڑی کورٹ بنے گی, خود کورٹ بن جائے تو سب سے بیسٹ ہے. ادروائز سپریم کورٹ نے ابتدا کی ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آگے صحیح پروسیڈنگز ہو. سر یہ بتائیے گا کہ آپ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, کتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں سر, آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ اٹھتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, کوئی ایک تو لسٹ سے نکلوا رہا ہوتا ہے, کوئی ڈلوا رہا ہوتا ہے.
سر آپ ایز اے چیئرمین یہ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے, کیا نہیں مسائل آ رہے ہیں دیکھیں, سر؟ یہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور اختلاف ہونے چاہیے, ہر بندہ اپنا اختلاف رائے رکھے اور کنسنسس سے ہم فیصلے کرتے ہیں. اور پارٹی میں کبھی آپ لوگوں کو نہیں دباتے کہ وہ بولے نہیں اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے آپ کے خلاف. ہمارے سارے ورکر, سپورٹر اور کور کمیٹی کو اجازت ہے, وہ جس پہ چاہے تنقید کرنا چاہے وہ کر لیں, لیکن جب ہم ایز اے پارٹی فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس کو سب فالو کرتے ہیں اور ہم اس کو. لیکن شیر افضل مرمت صاحب, سر شیر افضل مرمت صاحب کا جو نام ہے وہ نکال دیا گیا ہے نہیں سر. نہیں, یہ غلط فہمی میں لوگ ہیں, کوئی کسی نے نام نہیں نکالا, ہم نے ایڈیشنل نام دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا سیاسی لوگ شامل کیے گئے. سر نہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی نا فیسیلیٹیشن ہو جائے, اس لیے کہا ہے. گوہر صاحب, رانا ثناء اللہ نے کہا ہے محسن نقوی جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ اس نے یہ کہا ہے کہ اچھا ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے. دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے امپارشل نہیں ہے, وہ کیئر ٹیکر نہیں ہے بلکہ ایک پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی. یہ وہی ایکسٹینشن تھی جو ایک پی ڈی ایم کو لے کے آئے تھے, وہی لوگ اس کو بھی لے کے آئے تھے اور وہی لوگ چلا رہے تھے. سر جو دفعہ جلسہ پوسٹ پون کیا گیا ہے, آپ ملتوی کر لیے گئے ہیں, آپ کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ مختلف وجوہات تھی. 23 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہونا تھا, 23 تاریخ کو ہم نے کہا کیونکہ پاکستان ڈے ہے اور اس میں سارا کچھ بند ہوگا تو ہم اس کو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. 30 تاریخ کو پھر NOC نہیں ملے اور ہائی کورٹ نے جب اجازت دی تو 6 تاریخ کے لیے اجازت دی. 6 تاریخ کو پھر 27واں رمضان ہوگا, لوگ عبادت میں بزی ہوں گے, اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو کون سی ڈیٹ اب عید کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی ہماری ویسے بھی باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک الائنس سا بننے جا رہا ہے, تو وہ اس کے ساتھ اب ہمارا ہوگا تو سارا جلسہ اگر کریں گے. گور صاحب بتائیے گا, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی الائنس بنانے کے لیے, کوئی ان سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھو, ان سے پہلے رابطے ہوئے تھے, اب دوبارہ رابطہ کریں, لیکن کل جب ہماری ملاقات تھی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نہیں تھی, اس میں جماعت اسلامی کی اختر مینگل صاحب کی تھی, BNP والی تھی, بلوچستان نیشنل پارٹی تھی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی تھی, جماعت اسلامی والے تھے, لیاقت بلوچ صاحب آئے تھے. تو یہ ہمارا کل کی پہلی میٹنگ. اچھا سر, آپ کے کچھ رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں, لیکن جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر منصور علی شاہ بھی شامل تھے, تو ان کو بھی الگ ہونا چاہیے. ہم نے الگ ہونے کا کسی کو نہیں کہا کہ کوئی اس میں سے الگ ہو جائے, لیکن ہم یہ ضرور مطالبہ لیکن کرتے آپ پارٹی رہنما فل کورٹ بنے, اور فل کورٹ اس لیے بنے کہ عدلیہ کی آزادی کی جب پہلے کیسز آئے ہیں وہ فل کورٹ نے سنے. تو یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک پیورلی جوڈیشری کا مسئلہ ہے اور جوڈیشری اس مسئلے کو اس طرح سے دیکھے. ادروائز ہم اس کیس کے وکٹم رہے. جج صاحبان نے جتنے بھی انہوں نے ایونٹس بتائے اور ٹائم لائن دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, وہ ایک ہی قسم کے کیسز تھے. جج صاحبان نے کہا کہ پولیٹیکل کنسیکوینشل کیسز میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے, یہ کرایہ داری والے کیسز میں اور بیلوں والے میٹر میں نہیں ہوا ہے, بلکہ پولیٹیکل کنسیکوینسز جو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے. پارٹی کے جو رہنما ہے وہ کیوں تنقید کر رہے ہیں, کیوں مطالبہ کر رہے ہیں, اس سے کیا اپنا رائے ہے؟ پارٹی نے ابھی تک یہ نہیں سر کہا. رات کو جو گرینڈ الائنس آپ کا ہوا ہے اس میں کن امور پر آپ کی بات ہوئی ہے؟ کیا یہ جو مینڈیٹ چوری والی بات ہوئی ہے یا الیکشن چوری جو ہوئے ہیں پورے کے پورے؟ الیکشن چوری, یہ مینڈیٹ چوری والی, یہ ایک ہی بات ہے, اسی پہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ نا عدلی ہمیں انٹرفیئرنس نہ ہو اور عوامی طاقت کا مستر مظاہرہ ہو کہ جی جو پارلیمان فیصلے کرتی ہے وہی ہو. سر آپ جو دھرنا دیں گے ان کے بعد حکومتی اراکین کو یا حکومتی کھاد کو دو ڈبل اکثریت مل گئی ہے 2/3 نئی پارٹی پوزیشن میں. اب جو بھی قانون جیسے چیف جسٹس کی مدت میں بڑھائی جا رہی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں یہ 2/3 کا فائدہ؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے. دیکھو, پہلی بات تو یہ ان کے پاس 2/3 نہیں ہونے چاہیے, وہ ہماری ریزرو سیٹ ہے اور میٹر سپریم کورٹ میں ہے, دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن انہیں نہیں کہہ سکتے 2/3 اکثریت آ بھی جاتی ہے اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کی بھی اجازت ہے, تو کانسٹیٹیوشن میں اپنی ذاتی مفادات کے بل ہوتے اور کسی کو فائدہ پرسن واحد کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترامیم نہیں ہونے چاہیے. دیکھو, جب ہم نے ترمیم کی ہے کسی ایک بندے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ملک, قوم اور جمہوریت کا نقصان ہوا. اس لیے اگر کرنا بھی ہے تو زیادہ تر ملک اور قوم اور کی جو جائز باتیں اس کے لیے ترمیم. سر یہ خصوصی جو نشستوں کا معاملہ ہے, آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے, تو کیا آپ یہ مطالبہ کریں گے؟ کیونکہ کچھ آپ کے جو وہ ہیں لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو ہمارا مخصوص نشستوں والا معاملہ یہ نہ سنیں, تو کیا آپ دیکھیں جو بھی سنتا ہے جج صاحبان جو بھی سنتے ہیں وہ سنیں. ہم نے کسی ایک جج کو نہیں کہا کہ آپ اس کو نہ سنیں. آئین کے مطابق جو جج صاحبان بیٹھیں گے وہ اس کا فیصلہ کرے آئین کے مطابق, ایک آئینی مسئلہ. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن نے
کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن ملتوی کروائیں. یہ تو الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا تھا کہ جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا, چیف منسٹر کے ہو رہے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ہو رہے تھے, اس وقت کھڑے ہو کے پہلے دن میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اسپیکر کے سامنے کہ اس الیکشن کو آپ روک لیں, اور ہم نے مثالیں بھی دی تھی کہ باقی دنیا میں بھی الیکشن ایسے رکے, تو انہوں نے کہا تھا نہیں الیکشن ول پروسیڈ.